بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے سامری کا بچھڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا اطلاق اس پوری چار دیواری پر ہوتا ہے جسے حرم قدسی کہتے ہیں، لیکن عام بول چال میں صرف اس ہال کو بھی مسجد اقصیٰ کہہ دیتے ہیں جو نماز کے لیے مخصوص ہے۔ اس واسطے اس حدود میں واقع ایک ایک انچ کی حفاظت اہل توحید کا فرض منصبی ہے، اور اس میں سے ذرا سے ٹکڑے سے دستبردار ہونا بھی سخت بے غیرتی اور بد نصیبی ہوگی۔ موجودہ دور میں اپنے گھنونے مقاصد کی تکمیل کے لیے جس طرح کی مکرانہ سازشیں، دھوکہ و فریب اور ضرورت پڑے تو صفاقانہ دہشت گردی کا جو مظاہرہ یہود نے کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن حیرت کی بات ہے، دنیا انہیں مظلوم اور معصوم سمجھتی ہے اور ان کے ہاتھوں ستم سہنے والے مسلمان دہشت گرد قرار پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم یہود کا ہر فرد اپنے حصے کا کام کرتا ہے۔ ان کے صحافی جھوٹ بولنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، ان کے سرمایہ دار صہیونیت کے لیے پیسہ لوٹانے سے دریغ نہیں کرتے، ان کی خواتین اور بوڑھوں سے بھی جو بن پڑے اسے کر گزرتے ہیں۔ ان کے منصوبہ ساز ذاتی مفاد کی بجائے اجتماعی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ان کے سوچنے والے دماغ یہودیت کے لیے سوچتے ہیں اور عمل کرنے والے جسم یہودیت کو پروان چڑھانے کے لیے کارکردگی دکھاتے ہیں۔ سیاسی لیڈروں سے لے کر مذہبی رہنماؤں تک سب صہیونیت کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں، خواہ اس کے لیے کتنا ہی بدترین اخلاقی جرم کرنا پڑے۔ اس وجہ سے انہیں عارضی غلبہ ملا ہوا ہے، لیکن جس دن مسلمان دنیا سے زیادہ آخرت کو، زندگی سے زیادہ شہادت کو اور ذاتی سے زیادہ اجتماعی مفاد کو ترجیح دینے لگیں گے، اس دن یہودیت مردہ چھپکلی کی طرح زمین سے چمٹی ہوئی کرا رہی ہوگی۔ بس اس چیز کا شعور مسلمانوں میں پیدا ہونے کی دیر ہے۔ یہودیت کا طلسم فنا ہونے اور اس کی برتری پامال ہونے میں اتنا وقت بھی نہیں لگے گا جتنا سامری کے بچھڑے کو جلا کر اس کی راکھ سمندر میں بہانے میں لگا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔